من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم رب العالمین کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنانے والا درود و سلام امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اور درود و سلام خلفائے راشدین صحابہ کرام جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ان کی محنتوں اور کوششوں اور قربانیوں سے آج اللہ نے ہمیں دین عطا کیا۔ جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے
اللہ نے اس آیت میں اس امر کا اعلان فرمایا، جو ایمان والے لوگ ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں نماز کا تقریباً 700 دفعہ ذکر آیا ہے۔ ان میں سے 80 مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، صریحاً حکم آیا ہے۔ اگر میں ان 80 مقامات کو ذکر کروں، آپ کے سامنے تلاوت کروں، بہت وقت کی ضرورت ہے۔ میں ان میں سے چند مقامات آپ کے سامنے گوشت گزار کروں گا۔ اللہ نے قرآن حکیم میں نماز کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ اے مسلمانوں، جب تم نماز ادا کرو، اس سے اطمینان حاصل کرو، سکون حاصل کرو۔ بے شک اللہ نے نماز کو ایک مقررہ وقت میں فرض کیا ہے، اس وقت میں نماز کو ادا کرو۔ تیسرے مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور تم نماز ادا کرو، اس کی عبادت کرو، اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز ادا کرو۔ چوتھے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا، منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، نماز قائم کرو، تقوی اختیار کرو، ورنہ تم مشرکین میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا معلوم ہوا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا لیکن نماز کو قائم نہ کیا۔ آئیے چند احادیث مبارکہ سے میں نماز کی اہمیت اور فضیلت کو آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص ان کے لیے وضو کرتا ہے، انہیں وقت پر ادا کرتا ہے، ان میں صحیح رکوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے
وہ انسان اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ میں لے لے اس کی کیا کہنے اس آدمی کے۔ اور میرے بھائیوں، نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، اور یہ نماز ایک ایسی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے کہ یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر۔ 5 نمازیں ان کو گناہوں ان نماز کے درمیان، مثلا جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، پھر ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، پھر عصر کی نماز ادا کرتا ہے، پھر مغرب کی نماز ادا کرتا ہے، پھر عشاء کی نماز ادا کرتا ہے، ان کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوا اگر کوئی بندہ 5 نمازیں دن میں ادا کرے، فجر سے لے کر ظہر تک جو گناہ ہوئے، ظہر سے لے کر عصر تک جو گناہ ہوئے، عصر سے لے کر مغرب تک جو گناہ ہوئے، مغرب سے لے کر عشاء تک جو گناہ ہوئے، اگر تم 5 نمازوں کی پابندی کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ 5 نمازیں ہمیشگی سے کے ساتھ پڑھنا ہمارے نامہ اعمال کو وقت کے ساتھ ساتھ سفید کر دیتی ہیں، ہمارے نامہ اعمال پاک ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزرتی ہو، تم غسل میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرو، کیا تمہارے جسم میں کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ فرمانے لگے نہیں۔ کہا ایسے ہی نماز کی مثال ہے، اگر تم دن میں 5 دفعہ وضو کرو اور نماز کو ادا کرو، 5 نمازوں کی پابندی کرو، اللہ تمہارے گناہ مٹا دے گا، تمہیں پاک صاف کر دے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں یہ نماز اللہ نے معراج کے دن، معراج کی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا۔ ایسے نہیں کہا تھا اے میرے نبی تیری امت نمازیں 5 پڑھے گی، میں ان کو ثواب 50 کا عطا کر دوں گا، لیکن امت 5 بھی پڑھتی نہیں پڑھتی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک آنے والا آیا، آ کے کہنے لگا آقا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ پر حد لگا دیں۔ اتنے میں نماز کا وقت ہوا، نماز کا ٹائم ہوا، اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی اور نماز کے بعد کھڑا ہوا، آقا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ پر حد لگا دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی ہے میرے پیچھے؟ کہنے لگا جی حضور میں نے نماز پڑھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، والضحیٰ کے مکھڑے والے نے فرمایا، علم نشرح کے سینے والے نے فرمایا، وما ینطق عن الہویٰ کی زبان والے نے فرمایا وہ جو تو نے نماز پڑھی ہے اس نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ حد کبیرہ گناہ پہ لگتی ہے، اللہ نے جو تو نے نماز پڑھی ہے
اس نماز کے بدلے تیرے کبیرہ گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ یہ نماز صحیح جنت کی کنجی ہے۔ اگر تم نماز پڑھتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا۔ اگر تم نماز چھوڑ دو گے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ اس کے سر اور کندھوں پر آ جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس کے گناہ نیچے آ جاتے ہیں، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اتنی عظمت والی نماز ہے۔ آج کا مسلمان اگر میں 5% کہوں تو 5% لوگ نمازی ہیں۔ یہ کتنا بڑا محلہ ہے، اذان ہو جائے صرف 2-4 نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اور بھائی تو نے نبی کا کلمہ پڑھا، میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، جس کا میرے پیغمبر نے کرنے کا حکم دیا وہ تو نے نہیں کیا۔ جو شخص عصر کی نماز ادا کرتا ہے طلوع آفتاب سے، فجر اور عصر کی نماز طلوع غروب سے پہلے اور فجر کی نماز طلوع آفتاب سے پہلے، وہ شخص کبھی آگ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے۔ تو سارا دن ساری رات سویا رہتا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو اپنے نرم گرم بستر پہ لیٹا ہے، لیکن جب تیرے کاروبار کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تیری دکان کھولنے کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس وقت تو اٹھتا ہے۔ کیوں؟ اگر دکان پہ نہ گیا تو رزق کیسے ملے گا، کماؤں گا کیسے؟ اور جس رب نے تمہیں یہ کاروبار دیا ہے، جس رب نے تجھے یہ نوکری دی ہے، تو اس کا ذکر کرنے کے لیے، اس کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے تو نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوا، دنیا کے لیے تو کھڑا ہو گیا ہے، نماز کے وقت تو نہیں اٹھا۔ یہ تیرے ایمان کی حالت ہے۔ جس رب نے تجھے سب کچھ عطا کیا ہے، صحت عطا کی ہے، اچھی گاڑی دی ہے، اچھا مکان دیا ہے، اولاد دی ہے، مال دی ہے، اس رب کا تو ذکر نہیں کرتا۔ اور میرے بھائی، عشاء اور فجر کی نماز منافقین پر بہت بھاری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے اس کا اجر کتنا ہے، یہ گھٹنوں کے پل اپنے پاؤں گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف آئیں۔ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کا ثواب اور اجر کتنا ہے۔ اور میرے بھائی، ہم سے نماز چھوٹ جائے، ہم نے کبھی پریشانی نہیں لی، یقین کریے قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر ہم پہلے سوال کا جواب نہ دے سکے کیا بنے گا ہمارا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کی عصر کی نماز رہ گئی اس کی دنیا آخرت تباہ ہو گئی،
اس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑی، اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ تم نے کبھی نماز کو سیریس نہیں لیا۔ نماز کی کیا بات، آج جمعے کا دن ہے، کتنی دنیا ہے، مسجدوں کا حال دیکھیں۔ تمہیں مرنا بھول گیا، تجھے قبر بھول گئی، قیامت کا دن تجھے بھول گیا، تو اپنے کام کے لیے اٹھتا ہے، دکان پر بیٹھا رہتا ہے، لیکن تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتها، اور وقت پر نماز پڑھنا میرے اللہ کو بہت محبوب ہے۔ آپ نے پھر سوال کیا، اس کے بعد کون سا عمل میرے اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ نماز کے حوالے سے ضمناً بات آگیا کر جاؤں، میں ایک علماء کی مجلس میں موجود تھا، پروفیسر ڈاکٹر مزمل احسن شیخ صاحب بیان فرما رہے تھے، کتاب کا نام مجھے یاد نہیں۔ ایک آدمی ایک گاؤں کے قبرستان کے سامنے سے گزرتا ہے، تو روز ایک آدمی قبر سے نکلتا ہے اور گدھے کی طرح ہانکتا ہے۔ وہ آدمی نے وہ منظر دیکھا، دوسرے دن پھر وہ گزرا، وہ آدمی پھر قبر سے نکلتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے اور گدھے کی طرح ہانک رہا ہے۔ تیسرے دن یہی معاملہ پیش آیا، اس آدمی نے جستجو کی، آگے بڑھا، پوچھنا چاہا، بستی کے لوگوں سے پوچھا، بتانے والوں نے بتایا یہ قبرستان کے سامنے وہ جو گھر ہے یہ اس آدمی کا گھر ہے، اس کی والدہ وہاں رہتی ہے، جاؤ اس سے جا کے سارا ماجرا پوچھو۔ وہ گیا، پوچھنے لگا، ماں یہ آدمی کون ہے؟ اماں کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے۔ پوچھا اسے یہ عذاب کیوں مل رہا ہے؟ اسے یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ اماں کہنے لگی جب میں اسے نماز کے لیے اٹھایا کرتی تھی تو یہ مجھے کہتا تھا تو ایسے ہی گدھے کی طرح ہینکتی رہتی ہے۔ جب میں نماز کی دعوت دیتی، بیٹا اٹھو فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، بیٹا اٹھو ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، میں نماز کا کہتی تو مجھے کہتا تو ایسے ہی گدھے کی طرح ہینکتی رہتی ہے، ہر وقت نماز کا کہتی رہتی ہے۔ آج اللہ نے اس عبرت کا نشان بنایا۔ اور میرے بھائیوں، اپنے گریبان میں جاگو، ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے کتنے فرما بردار ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا،
سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سوال کیا، اس کے بعد اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب عمل ہے۔ اور میرے بھائی، اللہ نے ان تین اعمال کے ساتھ زیادہ محبت کیوں کی؟ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے دوزخ میں جاؤ اور ان لوگوں کو لے کے آؤ جو میری عبادت کرتے تھے، تھوڑی بہت عبادت کرتے تھے۔ فرشتے جائیں گے، جن کے ماتھے پر نشان ہوں گے سجدوں کے، ان کو دوزخ سے لایا جائے گا۔ اللہ کہیں گے یہ میرے بندے نافرمان تو تھے لیکن یہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اس لیے اس نماز کی برکت کی وجہ سے میں آج انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ اور میرے بھائی، نماز وہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق پڑھی جائے۔ معراج کی رات اللہ نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا تحفہ دیا، ان لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن وہ حکم کو چھوڑ کر ہم نے نماز کو تو بلا دیا، لیکن بدعات ہم کرتے رہے۔ 27 رجب آیا، آج رات ساری عبادت ہوگی، روزہ رکھا جائے گا۔ جن اعمال کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، ان کے بارے میں بحث کر رہا ہے کہ آج 27 رجب ہے، آج فلاں ہے، علماء مساجد میں اعلان کر رہے ہیں آج محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، آج مسجد میں آئیں، آج عبادت ہوگی۔ جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس پر عمل کروانے کے لیے تو اپنی مساجد میں اعلان کر رہا ہے۔ پہلی بات، جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات کو آسمان پر بلایا گیا، قرآن و حدیث سے اس رات کا کوئی تعین نہیں ہے کہ وہ 27 رجب تھی، 26 رجب تھی، کوئی بھی تھی۔ قرآن و حدیث، صحیح حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ عبادت کا مسئلہ ہی بات کا ہے۔ اور بھائی، تو حکم کو چھوڑ کر جو تجھ پر فرض ہے اس پر تو عمل نہیں کرتا اور نئی نئی بدعات دین میں شامل کرتا رہتا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس آیت کو تلاوت کیا۔ اگر ہم معاشرتی لحاظ سے، معاشی طور پر اپنے کاروبار میں اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے، اپنی زندگی کے لیل و نہار گزارتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں گے تو ہم ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ اگر پیروی نہیں کریں گے ہم ہر میدان میں ناکام ہوں گے۔ آپ کے سامنے ہیں، مسلمانوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو چھوڑا، آپ کی بتائی ہوئی باتوں کو چھوڑا،
مسلمان آج ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ میرے پیغمبر کی کسی بات پر کوئی عمل نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اگر تم ان کو پکڑے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اگر تم ان کو چھوڑ دو گے تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ میرے پیغمبر کا فرمان سچا۔ آقا علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتے۔ قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہم کسی میدان میں ناکام نہیں ہو سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یأبا، قال ومن اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ میری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا، میری سنت کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا میری اطاعت کرو، میری نافرمانی نہ کرو تو تم جنت میں داخل ہوگے۔ دین میں ہر نیا کام، نماز کی بات کر رہا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ثابت ہے۔ اگر میرے پیغمبر کی سیرت پر، آقا کے بتائے ہوئے طریقے پر تم عمل نہیں کرو گے، اس عمل کا تم ٹائم نکال کے آؤ، نماز پڑھو، لیکن اللہ تمہاری نماز کو قبول نہیں کریں گے۔ طریقہ وہی ہوگا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں، ایک آنے والا ساتھ آیا، اس نے آ کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، جا کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا لوٹ جا، تیری نماز نہیں ہوئی، جا دوبارہ نماز پڑھ کے آ۔ اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا لوٹ جا، تیری نماز نہیں ہوئی۔ تیسری دفعہ پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آپ نے پھر بھیج دیا ارجع فصلی، جا دوبارہ نماز پڑھ کے آ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھی۔ کہنے لگا آقا آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھلا دیجئے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نماز کا طریقہ سکھلایا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری نماز ہو گئی ہے۔ اور میرے بھائی، میں اختلافی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن دکھ کے ساتھ کہنے لگا، اپنے علماء کے پاس جائیے، ان سے کہیے ہمیں نماز نبوی سکھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں نماز سکھائیں۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کسی امام کا کلمہ نہیں پڑھا، کسی فقیہ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز سکھائیں۔ میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی تو مولانا بیان کرنے لگے، امام صاحب کی بات کہ پیشاب ہی ہوتا ہے، چاہے لڑکی کا ہو چاہے لڑکے کا ہو، وہ ناپاک ہی ہوتا ہے، اس کو دھونا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں اور لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے۔ اب بتاؤ کہ میں نبی کی بات کو مانوں کہ تمہاری بات کو مانوں؟ میں نے نماز کے بعد مولانا سے سوال کیا، مولانا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہمارے امام صاحب نے یوں فرمایا ہے۔ اور جو اماموں کا امام ہے، جو نبیوں کا نبی ہے، ان کا ارشاد گرامی یہ ہے، تو ہمیں اپنے امام کی بات سنا رہا ہے۔ ایک اور 2-3 مسئلے اس نے بیان کیے، میں نے سب سے پوچھا، مجھے کہتا مولانا کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا۔ مجھے لوجیکلی سمجھانے لگا، بات کیا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے آگے اپنی عقل کو دیکھتے ہیں، کیا میری عقل مان رہی ہے؟ اور تیری عقل مانے یا نہ مانے، میری عقل مانے یا نہ مانے، میرے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حجت ہے۔ وہ کلمہ نبی کا پڑھ کے اوروں کی باتیں لوگوں کو سنا رہا ہے۔ اور میرے بھائی، کچھ عالم دین علماء، ان سے جائیے، ان سے جا کے نماز سیکھیے۔ نماز بھی اللہ کے ہاں وہی قابل قبول ہوگی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہوگی۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اور پکا سچا نمازی بنائے۔ کلو کما رأیتمونی اصلی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 16 مارچ روز بود بار نماز ظہر مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث دولن ہٹھاٹ میں